بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسی قوم کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نشان عبرت کے طور پر کیا ہے۔ دوستو، ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 1000 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 1400 سال پہلے اور بعض روایات کے مطابق 700 سال پہلے یمن کے اندر ایک قوم آباد تھی جس کو قوم طبا کہا جاتا ہے۔ جس طرح مصر کے اندر بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں اور جو شخص بھی مصر کا بادشاہ بنتا اس کو فرعون کہا جاتا تھا، اسی طرح یمن کے اندر بھی بہت سارے بادشاہ گزرے ہیں اور جو شخص بھی یمن کا بادشاہ بنتا اس کو طبا کہا جاتا تھا۔ دوستو، یمن کا وہ طبا بادشاہ کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، یہ وہ واحد بادشاہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لے آیا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اپنے کفر شرک کی وجہ سے ہلاک و برباد کر دی گئی۔ طبا بادشاہ جس کا ذکر قرآن پاک میں ملتا ہے، اس کا نام اسد ابو کرب تھا۔ یہ بادشاہ بہت ہی بہادر اور طاقتور بادشاہ تھا۔ اس کی قوم ایک جنگجو قوم تھی اور اس بادشاہ نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے ممالک کو فتح کیا ہوا تھا۔ قوم طبا ایک ایسی قوم تھی جو کفر شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا تھی۔ اس قوم کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قوم عورتوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتی تھی۔ اس قوم کی عورتیں اپنی عورتوں کے ساتھ زنا کیا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہ قوم طرح طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھی۔ انہی گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم طبا کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اس قوم کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں نافرمان قوموں کے ساتھ کیا۔ دوستو، جہاں یہ قوم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی، وہیں اس قوم کا بادشاہ طبا اس ہلاکت سے بچ گیا کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان لا چکا تھا۔ بادشاہ طبا کے ایمان لانے کا واقعہ بہت ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز ہے۔ دوستو، یمن کا یہ بادشاہ طبا ایک وسیع عریض سلطنت کا مالک تھا۔ یہ جب بھی کہیں سفر کرتا تو اس کی شان و شوکت اور اس کے پروٹوکول کو دیکھنے کے لیے ہر ملک کے لوگ جمع ہو جاتے۔ یہ جس ملک سے گزرتا جاتا وہاں لوگوں کا ہجوم لگ جاتا، لیکن جب یہ بادشاہ طبا مختلف ممالک سے ہوتا ہوا مکہ مکرمہ میں پہنچا تو اس وقت اس کے لشکر کے ساتھ تقریباً 12,000 عالم اور حکیم موجود تھے اور تقریباً 1,35,000 گھڑ سوار اور تقریباً 1,35,000 پیادے اور اس کے علاوہ بہت سارے جنگجو لوگ بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ اس عظیم و عالی شان اور پروٹوکول کے ساتھ جب یہ بادشاہ مکہ مکرمہ میں پہنچا تو مکہ مکرمہ کا کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہ آیا۔ بادشاہ طبا یہ منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گیا کہ جہاں ایک طرف یہ جس بھی ملک سے گزرتا تو اس کو دیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ جمع ہو جاتے اور دوسری طرف مکہ مکرمہ میں کوئی بھی شخص اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا۔ بادشاہ اس بات سے حیران ہو کر اپنے وزیر امریز سے پوچھنے لگا کہ یہ کون سا شہر ہے اور اس شہر کے لوگ کیا کام کرتے ہیں اور یہ لوگ میری تعظیم کے لیے نہیں آئے۔ بادشاہ اپنے وزیر سے کہنے لگا، کیا اس شہر کے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ میں بادشاہ طبا ہوں کہ جس نے اپنی طاقت کے زور پر بہت سارے بڑے بڑے ممالک کو فتح کیا ہے؟ بادشاہ کی یہ بات سن کر امریز بادشاہ سے کہنے لگا کہ یہ اہل عرب کا علاقہ ہے۔ اس علاقے کے اندر ایک ایسا گھر ہے کہ جس کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اہل عرب کے لوگ اس گھر کی بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ یہ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے اس لیے نہیں آئے کہ جتنا آپ کے ساتھ لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے اور اس کا طواف کرنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ جب آپ کی لشکر کی نسبت کہیں زیادہ لوگ اس گھر کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں تو وہ بھلا آپ کے لشکر کو دیکھنے کے لیے کیوں آئیں گے؟ یہ بات سن کر بادشاہ طبا کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ معاذاللہ وہ اس گھر کو گرا دے گا اور اس کے باشندوں کو قتل کر دے گا۔ جیسے ہی بادشاہ طبا نے دل میں خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت کی تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایسا ہوا کہ بادشاہ طبا کے سر میں شدید درد ہونے لگا اور ناک، منہ اور آنکھوں سے اچانک خون بہنے لگا اور ایسا مادہ نکلنے لگا کہ جس کی بدبو کی وجہ سے تمام لوگ بادشاہ سے دور ہو گئے۔ دوستو، بادشاہ جب بیماری کے اندر مبتلا ہوا تو اس نے اپنی سلطنت کے بڑے بڑے طبیبوں کو بلوایا اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن بڑے بڑے طبیب بھی اس بیماری کا علاج نظر نہیں آیا اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی بادشاہ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہ ہوا۔ بالآخر ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام تر علماء کے سردار تھے۔ وہ عالم نے جب بادشاہ کی نفس کو دیکھا تو وہ فرمانے لگے کہ اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے اور نہ ہی دنیا میں علاج سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی ہے۔
اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لو۔ وہ ظالم یہ بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گئے کہ میں نے جو کعبہ کو گرانے کی نیت کی تھی، اسی وجہ سے میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ دل ہی دل میں کعبہ کو گرانے والی اپنی اس ناپاک ارادے سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی بادشاہ نے توبہ ہی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت اور تندرستی عطا فرمائی، اور توبہ کرتے ہی اس بادشاہ کا خون اور مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ اسی طرح بادشاہ اپنی صحت یابی کے بعد بہت خوش ہوا، اور اس نے مکہ کے لوگوں کو پیش و قیمت کپڑے دیے، جن کو بالآخر مکہ کے طور پر خانہ کعبہ کی عمارت پر ڈالا گیا۔ اسی طرح بادشاہ طبہ کا وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ دوستو، اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ طبہ نے اپنے آگے کا سفر جاری کیا، اور چلتے چلتے مدینہ منورہ تک پہنچے۔ اس وقت جب انہوں نے دیکھا اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگا اور ان کی کنکریوں کو دیکھا، تو ان کے علماء نے ان تمام تر نشانیوں کو پایا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام تر نشانیاں ان علماء نے دیکھی، تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اس بستی سے کہیں نہیں جائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ ہماری قسمت میں اگر ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ضرور ہوگی، اور اگر ہم مر گئے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتے مبارک کے خاک ضرور پڑے گی، اور ہماری نجات کے لیے یہی کافی ہوگا۔ دوستو، یہ بات سن کر طبہ بادشاہ نے ان تمام تر علماء کے لیے اسی مقام پر مکان بنوائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزلہ عالیشان ان کا مقام بھی تعمیر کروایا۔ اور طبہ بادشاہ نے تمام تر علماء کو یہ وصیت کی، جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ مکان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ اس کے بعد طبہ بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام ایک خط لکھا، اور اس خط کو لکھنے کے بعد ان تمام تر علماء کے سردار کے سپرد کر دیا، اور اس کو یہ وصیت کی کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط امانت کے طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری زندگی میں تشریف لے آئیں تو ٹھیک، وگرنہ اس خط کو نسل در نسل آگے منتقل کیا جائے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں اور ان کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر دیا جائے۔ اور اس خط کو لکھنے کے بعد اور اس وصیت کے بعد وہ بادشاہ یہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ شریف کے بہت سارے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑا تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہریں، تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کی خدمت کا موقع مل سکے۔ جس اونٹنی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار تھے، اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اسی کا مہمان بنوں گا، کیونکہ یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تابع ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی شان دیکھیے کہ جہاں ایک طرف وہ صحابی بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے مضبوط تھے، اور ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہریں تاکہ ہمیں ان کی خدمت کر سکیں، اور دوسری طرف وہ صحابے بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی اس صحابہ کے گھر کے پاس ٹھہری، جو صحابی اس وقت بہت زیادہ غریب تھے، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم کے نسل میں سے تھے جس کے سپرد بادشاہ طبہ نے اپنا خط کیا تھا۔ حضرت ایوب انصاری نے اس خط کو اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری ابو لیلہ سے کہا کہ اس خط کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔
चुनांचे अबू लैला वो ख़त लेकर हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। इससे कबल कि अबू लैला कुछ बोलते, हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारा नाम अबू लैला है और शाह यमन का जो ख़त तुम्हारे पास है वो मुझे दो। अबू लैला हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यह फरमान सुनकर हैरान हो और इसके बाद हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादशाह तुब्बा का ख़त पढ़ा और फरमाया कि साले भाई तुब्बा को आप फरीद बादशाह 200 बादशाह तुब्बा ने जो ख़त हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम रखा था उसकी तहरीर कुछ यूँ थी। कम तरीन मखलूक बादशाह की तरफ से सैयदुल मुरसलीन हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम आमद बा ए अल्लाह तबारक व तआला के हबीब मैं आप पर ईमान लाता हूँ और जो आप पर किताब नाजिल होगी मैं उस पर ईमान लाता हूँ। मैं आपके दीन पर हूँ। बस अगर मुझे आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल हो गया तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा और गनीमत होगा, और अगर मैं आपकी ज़ियारत ना कर सका तो मेरी शफात करना और क़यामत के रोज़ मुझे फरामोश ना करना। मैं आपकी पहली उम्मत में से हूँ और आपके साथ आपकी आमद से पहले और आपकी बैत करता हूँ, और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला एक हैं और आप अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे रसूल हैं। दोस्तों, ये वो खुश नसीब बादशाह था कि जो हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से 1000 साल पहले हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया था, लेकिन उसकी कौम अल्लाह तबारक व तआला की वाहिनियत पर ईमान ना ला सकी और अपने गुनाहों के सबब हलाक कर दी गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेइंतहा मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और उनके नाम पर अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक अता फरमाए, और बरोज़ क़यामत हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमें जन्नत में दाखिला नसीब फरमाए। दोस्तों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।